السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس امت کے لیے 3 باتیں انتہائی خطرناک ہے۔ نمبر 1، دنیا کی محبت، بادشاہوں، نوابوں، رئیسوں کے دروازوں کا چکر۔ جاہل کی 4 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، بلا وجہ غصہ کرنا۔ نمبر 2، نفس کی پیروی کرنا۔ نمبر 3، بے موقع اور بلا ضرورت مال خرچ کرنا۔ نمبر 4، دوست و دشمن کو نہ پہچاننا۔ عقل مند کی 4 علامتیں ہیں۔ نمبر 1، جاہل کی جہالت پر بردباری اختیار کرنا۔ نمبر 2، نفس کو باطل سے دور رکھنا۔ نمبر 3، موقع دیکھ کر مال خرچ کرنا۔ نمبر 4، دوست و دشمن کو پہچاننا۔ انسان کے 4 بڑے خطرناک دشمن ہیں۔ ان سے بچنے کے لیے نہایت ہوشیاری اور کوشش درکار ہے۔ نمبر 1، دنیا، یہ دنیا بہت دھوکے باز ہے۔ نمبر 2، نفس، یہ تمام دشمنوں کا دشمن ہے۔ نمبر 3، شیطان، اس کا تو مشن ہی انسان دشمنی ہے۔ برا انسان، برا ساتھی شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ وہ لاحول سے بھاگ تو جاتا ہے، یہ تو ہر وقت ساتھ ہی رہتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی 12 عادتیں مشہور ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے وعدے پر یقین۔ نمبر 2، لوگوں کی چیزوں سے بے نیازی۔ نمبر 3، شیطان سے دشمنی۔ نمبر 4، نفسانی خواہشات کی مخالفت۔ نمبر 5، اللہ کی مخلوق سے محبت و شفقت۔ نمبر 6، ناگوار باتوں اور تکلیفوں پر برداشت۔ نمبر 7، واخول جنت کا یقین۔ نمبر 8، ہر ایک کے ساتھ توجہ۔ نمبر 9، عداوت و مخالفت کی وجہ سے نصیحت کو ترک نہ کرنا۔ نمبر 10، مال جمع نہ کرنا، جو آئے لوگوں پر خرچ کر دینا۔ نمبر 11، ہمیشہ باوضو رہنا۔ نمبر 12، دنیا کی چیزوں کے ملنے پر خوش اور چھن جانے پر غمگین نہ ہونا۔ 4 آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1، مریض اچھا ہونے کے بعد۔ نمبر 2، مشرک ایمان لانے کے بعد۔ نمبر 3، ایمان و احتساب کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنے والا۔ نمبر 4، حلال مال سے حج کرنے والا۔ نیکی کے 3 خزانے ہیں۔ نمبر 1، مرض کو چھپانا۔ نمبر 2، صدقہ کو چھپانا۔ نمبر 3، ہر مصیبت کو چھپانا۔ مریض کو 4 نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس کی خطائیں نہیں لکھی جاتی۔ نمبر 2، اس کو عمل کرنے والوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نمبر 3، اس کے ہر جوڑ سے خطائیں نکل جاتی ہیں۔ نمبر 4، مرتا ہے تو بخش دیا جاتا ہے، صحت پاتا ہے تو گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 آدمیوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ نمبر 1، وہ عورت جس کا شوہر ناراض ہو۔ نمبر 2، وہ غلام جو آقا کو ناراض کر کے بھاگ گیا ہو۔ نمبر 3، وہ 2 مسلمان جن کے درمیان 3 دن سے زیادہ قطع تعلق ہو، یعنی لڑائی جھگڑا ہو۔ نمبر 4، شراب کا عادی۔ نمبر 5، وہ امام جس کے پیچھے نماز پڑھنے میں لوگوں کو کراہت ہو۔ یہ 3 کام لازمی کرو۔ نمبر 1، مریض کی عیادت کرو، چاہے اس کے لیے 3 میل چلنا پڑے۔ نمبر 2، اللہ کے اس بندے سے ضرور ملاقات کرو جس سے تمہیں اللہ کے لیے محبت ہے، چاہے اس کے لیے تمہیں 2 میل چلنا پڑے۔ نمبر 3، تو مسلمانوں میں صلح کرانے کی انتہائی کوشش کرو، چاہے اس کام کے لیے تمہیں 3 میل پیدل چلنا پڑے۔ مرد پر عورت کے 5 حق ہیں۔ نمبر 1، پردے میں رکھ کر اس کی خدمت کرے، کسی کام کے لیے باہر نہ جانے دے۔ عورت کا باہر نکلنا فتنہ اور گناہ سے خالی نہیں۔ نمبر 2، اس کو ضروری علم دین سکھائے۔ باپ کے بعد شوہر پر یہ ذمہ داری ہے۔ نمبر 3، حلال روزی کھلائے۔ نمبر 4، اس پر زیادتی نہ کرے کیونکہ وہ اس کے پاس اللہ کی امانت ہے۔ نمبر 5، اس کی طرف سے پیش آنے والی برائیوں اور تکلیف کو برداشت کرے ورنہ معاملہ سنگین ہو سکتا ہے۔ ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے حقوق معلوم کیے تو آپ نے فرمایا، نمبر 1، بیوی کو لازم ہے کہ شوہر کے بلانے پر فوراً حاضر ہو، چاہے وہ سواری کے پیٹھ پر بیٹھی ہو۔ نمبر 2، شوہر کی اجازت کے بغیر
نفلی روزہ نہ رکھیں۔ نمبر 3، شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں نہ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خرچوں کا حساب نہیں ہوگا۔ نمبر 1، والدین پر کیا جانے والا خرچہ۔ نمبر 2، روزے کے افطار کا خرچہ۔ نمبر 3، جو کسی مقروض یا مقدمے میں پھنسے ہوئے کو دیا جائے۔ نمبر 4، بیوی بچوں کی جائز ضروریات پر کیا جانے والا سب سے بہتر باعث اجر و ثواب اہل و عیال پر کیا جانے والا خرچہ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نجات اور کامیابی 2 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1، تقوی۔ نمبر 2، نیت۔ اسی طرح ہلاکت بھی 2 چیزوں میں ہے۔ نمبر 1، مایوسی۔ نمبر 2، تکبر۔ حضرت عائشہ سے کسی نے معلوم کیا میں کیسے سمجھوں کہ میں نیک ہوں یا بد؟ تو فرمایا جس وقت تیرے دل میں یہ خیال ہو کہ میں بہت برا اور گنہگار ہوں تو سمجھ لیں کہ تو نیک ہے، اور اگر اپنے لیے تجھے نیکی کا تصور آ جائے تو سمجھ لیں کہ تو برا ہے۔